اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی ہدانا لہذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق الصلاة والسلام على رسول الثقلين محبوب رب المشرقین والمغربین جد الحسن والحسین سیدنا ومولانا ابی القاسم محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من يومنا هذا إلى يوم الدين أما بعد فقد قال سبحانه وتعالى بسم الله الرحمن الرحيم لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم صلوات بزرگان عزیز اور برادران ایمان، الحمدللہ آپ کی بابرکت اور مقدس سماعتوں کی بارگاہ میں اس وقت کی اس ایصال ثواب کی گفتگو کے حوالے سے عنوان کلام کے طور پر قرآن مجید کی جس گرامی ترین آیت کو تلاوت کرنے کی سعادت حاصل کی، یہ مطہر آیت کلام الہی کے مشہور ترین سورہ یعنی سورہ والتین کی 5ویں اور اہم آیت ہے۔ اس آیت کے ذریعے سے کائنات کا پروردگار عالم انسانیت، جہان بشریت اور کشور آدمیت سے براہ راست مخاطب ہے، اور خود انسان کو انسان کی عظمت، انسان کی اہمیت اور انسان کی شان اور شوکت کی طرف توجہ دلائی جا رہی ہے۔ یعنی اس آیت میں اللہ نے انسانیت کا مختصر ترین بڑا خوبصورت قصیدہ پڑھا ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ پروردگار عالم نے، خالق مطلق نے، رب العزت نے، رحمان و رحیم پروردگار نے، عظیم و کریم معبود نے انسان کو کتنا عظیم وجود عطا کر کے اس کائنات کی زینت بنایا اور اس تخلیق کی عزت قرار دیا، اور کائنات کا مرکز اس کی ذات کو اللہ نے معین فرمایا۔ آج کل زمانے میں ہر چیز کی اہمیت ہے، امپورٹنسی ہے، عظمت ہے، لیکن انسان کی عظمت اور انسان کی اہمیت سے خود انسان صرف نظر کرتا ہے اور جہالت کا شکار ہوتا ہے۔ آج اگر کوئی بے قیمت چیز ہے تو وہ انسان ہے، لیکن اللہ نے انسان کو کتنا قیمتی اور کتنا عظیم جوہر موجودات بنا کر اور شرف مخلوقات بنا کر اس کائنات میں بھیجا ہے، یہ اس مختصر سی آیت میں اللہ نے واضح طور پر ارشاد فرمایا ہے۔ بہت مختصر سا بیان ہے، چند افکار، چند نظریات اور چند معروضات و گزارشات
آیات قرآنی کی بنیاد پر آپ کی بے پناہ اور مضبوط سماعتوں کی بارگاہ میں رکھنا چاہوں گا۔ اللہ نے ارشاد فرمایا لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، یقیناً ہم نے انسان کو کائنات میں، موجودات میں، مخلوقات میں، اس پورے یونیورس میں، اس پورے جہاں میں اور اس دارین میں، اس کونین میں سب سے زیادہ خوبصورت بنایا ہے، سب سے زیادہ حسین بنایا ہے۔ حسن کی آخری منزل پر ہم نے انسان کو تخلیق کیا ہے، انسان کو وجود عطا کیا ہے، انسان کو ہستی بخشی ہے، انسان کی ذات میں، انسان کی شخصیت میں، انسان کی پرسنالٹی میں اور انسان کے وجود میں ہم نے کمالات کو حسن کی آخری منزل پر پہنچایا ہے۔ توجہ کر رہے ہیں آپ؟ یہ پوری کائنات اور یہ پوری دنیا، یہ تمام کے تمام موجودات، یہ مخلوقات اللہ نے کس کے لیے بنائے؟ انسان ہی کے لیے بنائے، آدمی ہی کے لیے بنائے، بشر ہی کے لیے بنائے۔ ملاحظہ فرمائیں گے آپ، یہ میرا اپنا نظریہ یا اپنا خیال یا اپنی سوچ یا اپنی فکر نہیں ہے، یہ قرآنی پیغام ہے، یہ کلام الہی کا اعلان ہے، یہ قرآن مجید کا اظہار ہے۔ اللہ نے فرمایا سورہ مبارکہ بقرہ دوسرا سورہ آیت نمبر 29، ارشاد ہوا هو الذی خلق لکم ما فی الارض جمیعا، وہ اللہ وہی تو ہے، پروردگار وہی تو ہے، رب العزت وہی تو ہے، خالق مطلق وہی تو ہے، پالن ہار، دیاوان، بخشنے والا، ستر پوشی کرنے والا، وجود عطا کرنے والا، تمہیں غذائیں فراہم کرنے والا، بلندیاں عطا کرنے والا، کامیابیوں سے نوازنے والا، زندگی دینے والا، وہی اللہ تو ہے کہ جس نے جو کچھ زمین میں ہے وہ سب تمہارے لیے پیدا کیا ہے۔ لکم ما فی الارض جمیعا، زمین میں جو کچھ ہے وہ سب کچھ تمہارے لیے پیدا کیا ہے۔ میں ان نوجوانوں سے مخاطب ہوں، بزرگ تو مجھ سے بہتر جانتے ہیں، ان کی خدمت میں تو بس اتنی گزارش کروں گا کہ سماعت فرما کر دعائیں دے دیں گے، مگر یہ ذرا بچے اور نوجوان سمجھے۔ اللہ نے کیا کہا؟ انسان سے، آدمی سے، بشر سے کیا فرمائے کہ جو کچھ زمین میں ہے وہ ہم نے تیرے لیے پیدا کیا ہے، لکم فار یو، تمہارے لیے پیدا کیا ہے، تمہارے استعمال کے لیے پیدا کیا ہے، تمہارے یوز کے لیے پیدا کیا ہے، تم تصرف کرو، اس پر کنٹرول کرو، اپنی زندگی میں اس کو صرف کرو، ہم نے سب کچھ تمہارے لیے بنایا۔ یہ چھوٹی سی آیت ہے، چند لفظوں پر مشتمل ہے، 2-3 فقرے ہیں، بہت چھوٹا سا اس کا شیپ ہے اور بہت کم پھیلاؤ ہے، وسعت زیادہ نہیں ہے، لامحدودیت نہیں ہے، مگر پیغام کتنا دور تک جا رہا ہے، معنویت میں اس کا پھیلاؤ کتنا ہے، یہ اندازہ لگانا بڑا مشکل ہے۔ اس لیے کہ تو چند لفظ ہے کہ ہم نے جو کچھ زمین میں ہے وہ تمہارے لیے پیدا کیا، اتنا کہہ کر خاموش ہو گیا۔ مگر ذرا گہرائی میں اترے اور سوچے، ہو سکتا ہے جغرافیہ کا طالب علم، جغرافیہ کا اسٹوڈنٹ اپنے معلومات کا، اپنی نالج کا، اپنی اطلاع کا، اپنے ایجوکیشن کا اور اپنی خبر کا، اپنی نظر کا فیتہ ڈال کر ہمیں زمین کا میجرمنٹ بتا سکے، زمین کا حدود اربع بتائے، اسکوائر بتائے کہ یہ زمین اتنے کروڑ کلومیٹر ورگ میں پھیلی ہوئی ہے، بتا سکتا ہے، مگر یہ کون بتائے کہ زمین کے پیٹ میں کیا ہے، زمین کے شکم میں کیا ہے، زمین کے بطن میں کیا ہے۔ آپ اگر ذرا اپنے ذہن کو اجازت دیں، اپنی فکر کو اجازت دیں، اپنے وژڈم کو اجازت دیں، اپنی عقل کو کام میں لائیں، اپنے شعور کو جگائیں، اپنے احساس کو بیدار کریں اور ذرا سا قدم آگے بڑھائیں فکر و نظر کی بنیاد پر، تھنکنگ کی بنیاد پر، تو آپ کو حیرت ہوگی کیا چیز زمین میں نہیں ہے۔ آکسیجن زمین کے اندر، پیتل زمین کے اندر، تانبا زمین کے اندر، کوئلہ زمین کے اندر، پتھر زمین کے اندر، لوہا زمین کے اندر، ہیرے جواہرات زمین کے اندر، پیٹرول زمین کے اندر، ڈیزل زمین کے اندر، تیل زمین کے اندر، گیس زمین کے اندر، اور صاحب
ہمارا آپ کا سب کا رزق زمین کے اندر، اور اتنا گہرا تعلق زمین سے ہے کہ ہم پیدا بھی زمین سے ہوئے ہیں اور واپس بھی زمین میں جائیں گے۔ کتنا گہرا، ذرا صلوات پڑھے محمد و آل محمد پر، ماشاءاللہ۔ دیکھئے گا ہمارا کتنا اٹوٹ، کتنا گہرا، کتنا مضبوط اور کتنا مستحکم، کتنا اسٹرانگ اور کتنا سولڈ ریلیشن، رابطہ، اتصال، رشتہ اور ہمارا باہم ہونا زمین سے کتنا گہرا ہے۔ ہم پیدا بھی زمین سے ہوئے ہیں اور ہم جائیں گے بھی زمین ہی کے اندر، اور ہم کو پھر دوبارہ زمین ہی سے اٹھنا ہے۔ غور کریں، یہ انسان جسے اللہ نے اپنے صفات کا مظہر بنایا، کائنات کی آبرو بنایا، موجودات کی عزت بنایا، مخلوقات کا وقار بنایا، اپنے کمالات کا آئینہ بنایا، جسے سبب تخلیق کائنات قرار دیا، جسے اپنا خلیفہ بنایا، اپنا اسسٹنٹ بنایا اور اپنے مظہر کا، اپنے صفات کا مظہر مطلق بنایا۔ توجہ چاہ رہا ہوں، اس انسان کو ذرا سوچنا چاہیے۔ میں آپ سے پوچھتا ہوں، میرے مجمع میں یہاں پر کوئی 60 سال کا بیٹھا ہوا ہے، کوئی 50 سال کا ہے، کوئی 40 سال کا ہے، کوئی 30 سال کا ہے، اور کچھ بچے ہیں جو 15 سال 12 سال یہ سب ہے۔ اگر میں 12 سال والے بچے سے پوچھوں کہ آپ 13 سال پہلے کہاں تھے تو کہیں ہم تو تھے ہی نہیں، اور اگر 15 سال والے سے پوچھوں آپ 20 سال قبل کہاں تھے وہ کہیں ہم تھے ہی نہیں، اور اگر 40 برس والے سے پوچھا جائے کہ بھیا 42 برس پہلے کہاں تھے تو ہم تو تھے ہی نہیں۔ اس کا مطلب یہ کہ ہم تھے نہیں تو عقل سوال کرتی ہے، تھے نہیں تو پھر کہاں سے آئے، کیسے آئے، ہمارے آنے کا سبب کیا بنا، طریقہ کیا بنا؟ تو اس کا مطلب یہ کہ ہم تھے نہیں، کہیں سے آئے ہیں۔ اچھا صاحب آ گئے تو کیا پرماننٹ آ گئے، ہمیشہ کے لیے آ گئے، دائمی طور پر آ گئے، ہمیں واپس نہیں جانا ہے؟ کہ نہیں، ایک دن جانا ہے، چونکہ ہم لیمیٹیڈ لائف لے کے آئے ہیں، محدود زندگی لے کے آئے، الا اجل مسمی، ہم نے تمہیں گنے چنے دنوں کے لیے یہ زندگی دی ہے تاکہ ہم تمہیں آزمائیں، ہم تمہارا ٹیسٹ کریں، ہم تمہارا اختبار کریں، ہم تمہیں ذرا دیکھیں تو صحیح کہ کس طرح زندگی گزارتے ہو۔ تو آئے ہیں ہم محدود زندگی لے کر، تھے نہیں، آ گئے، اب آ گئے تو کیا ہمیشہ رہیں گے؟ کہ نہیں نہیں نہیں، ایک دن جانا ہے تو کیا چلے جائیں گے بس؟ ہوگا نہیں، پھر ایک دن آنا ہے۔ تو ہر انسان کے وجود کے ارد گرد 3 حقیقتیں گردش کر رہی ہیں، ایک ہمارا ماضی، ایک ہمارا حال، ایک ہمارا مستقبل، ایک پاسٹ، ایک پریزنٹ، ایک فیوچر۔ توجہ چاہ رہا ہوں، ہم تھے نہیں، کہیں سے آئے ہیں، آئے ہیں تو ہمیشہ رہیں گے نہیں، چلے جائیں گے، چلے جائیں گے تو ہمیشہ کے لیے نہیں جائیں گے، ایک دن آئیں گے۔ ہمارے ماضی کا نام عدم ہے، ہمارے حال کا نام زندگی اور وجود ہے، اور ہمارے مستقبل کا نام قیامت ہے۔ ہم تھے نہیں، آگے چلے جائیں گے، پھر آئیں گے۔ تو یہ تاریخ انسانیت ہے، ذرا توجہ کیجئے گا۔ بلائے فرمائے انسان کے ساتھ کتنے سوال لگے ہیں، تھے نہیں، آگے ہمیشہ نہیں رہیں گے، چلے جائیں گے، چلے جائیں گے تو کیا گم ہو جائیں گے؟ کہ نہیں، ایک دن آئیں گے تو قیامت کے دن آئیں گے۔ تو 3 چیزیں ہیں نا، تھے نہیں، آ گئے تو ہمیشہ رہیں گے نہیں، اور چلے جائیں گے اور پھر ایک دن آئیں گے۔ تو انسان کے گرد 3 حقیقتیں گردش کر رہی ہیں۔ توجہ چاہ رہا، اب میں آپ سے پوچھا جاتا ہوں، ماشاءاللہ نماز تو پڑھتے ہیں نا، نماز صبح کی نماز، ظہر کی نماز، عصر کی نماز، مغرب کی نماز، عشاء کی نماز، یہ 5 نمازیں تو واجب ہے نا، آپ پڑھتے ہیں۔ مگر کبھی آپ نے غور کیا، تدبر کیا، تفکر کیا، کبھی تعقل کیا، سوچ بچار کیا، کبھی تھنکنگ کی، کبھی نتیجے تک پہنچنے کی کوشش کی، کبھی اقدام کیا، کبھی اس تحریک کو جنم دیا، کبھی شعور کو جگایا، کبھی احساس کو محنیس کیا، کبھی عقیدوں کو جوان کرنے کے لیے سوچا، کبھی ایمان کو مجلہ کرنے کی خاطر آپ نے یہ تحریک چلائی کہ سوچے تو صحیح۔ نماز میں
کچھ ارکان ہیں، کچھ پارٹ ہیں، کچھ اجزاء ہیں، بہت ساری حقیقتوں کا نام نماز ہے۔ توجہ جا رہا، دیکھیے آپ جب نماز پڑھتے ہیں تو نیت ہے، تکبیرۃ الاحرام ہے، قیام ہے، قعود ہے، قرات ہے، تلاوت ہے، اور تشہد ہے، سلام ہے، رکوع ہے۔ غور کریے گا، آپ اگر نماز کو دیکھیں تو ہر چیز سنگل ہے، ہر چیز اکہری ہے، ہر چیز اکہری ہے، واحد واحد۔ توجہ کیجئے گا، نیت ایک نماز کی ایک ہی ہوگی، دو نہیں۔ لا فرمائیے گا، تکبیرۃ الاحرام ایک ہے، دو نہیں۔ قرات ایک ہوگی، ایک ہی مرتبہ پڑھیں گے۔ لا فرمائیے گا، رکوع ایک ہی ہوگا ایک رکعت میں، قنوت ایک ہی ہوگا۔ ساری چیزیں سنگل ہیں، اکہری اکہری۔ لیکن جب سجدے میں جاؤ گے تو سجدے دو ہیں۔ بلا فرمایا، سجدے کتنے ہیں؟ دو ہیں۔ اچھا، سجدے کا نام، مطلب، مفہوم اور اس کی میننگ، ڈیفینیشن، اس کا مصداق اور اس کی حقیقت و معنویت، ریالٹی اور صداقت و سچائی یہ نہیں ہے کہ ماتھا ٹیک دیا تو سجدہ ہو گیا۔ پیشانی جھکانے کا نام سجدہ نہیں ہے، سجدہ کنڈیشنل ہے۔ کچھ اعضاء کے ٹیکنے کا نام سجدہ ہے۔ اعضائے سبع یعنی 7 آپ کے اعضاء بدن کے زمین پر ٹکنا چاہیے، تب ہے سجدہ۔ ایک پیشانی، 2 ہتھیلیاں، 2 گھٹنے، 2 پاؤں کے انگوٹھے، یہ 7 ہوئے، اور سجدے اللہ نے 2 رکھے تاکہ 7 مل کر 14 ہو جائیں، اور انسان کو سمجھ میں آئے کہ نماز 14 کے بغیر نہیں ہے۔ اور جو رضا سلوات پڑھے محمد والے جی، مجلس سننے والی سلوات پڑھی ہے، مجلس سننے والی۔ اللہ فرما رہے ہیں آپ، تو غور کریں آپ، سجدے 2 کیوں ہیں؟ میں فلسفی آپ سجدتین، 2 سجدے کیوں؟ وائی، سبب کیا ہے، غرض کیا ہے، پیغام کیا ہے، میسج کیا ہے، پہلو کیا ہے، رخ کیا ہے، یہ بتانا چاہتا ہوں۔ بھئی پوری نماز میں ہر چیز سنگل ہے نا، اکہری ہے نا، کیوں شہزادوں؟ اکہری ہے نا، ایک ایک ہے، اور سجدے 2 ہیں۔ کیوں ہیں صاحب 2 سجدے؟ کس لیے ہے؟ اچھا 1 منٹ میں ختم ہو جاتے؟ یہ 1 منٹ کا کھیل نہیں ہے، یہ انسان کی حقیقت ہے۔ توجہ چاہ رہا ہوں، پوری تاریخ انسانیت 2 سجدوں میں ہے۔ کمال کر دیا قرآن نے، کمال کر دیا شریعت نے، کمال کر دیا اسلام نے، کمال کر دیا اللہ کے نظام نے، اللہ کے سسٹم نے، اللہ کے منصوبے نے، اللہ کے پروگرام نے، کہ نماز میں 2 سجدوں کو رکھا۔ 2 سجدے ہیں نا، اب میں کر کے دکھاؤں آپ کو سجدے، آپ تو کرتے ہی رہتے۔ آپ نے رکوع سے سر اٹھا کر سمع اللہ لمن حمدہ کہا اور اللہ اکبر کا، سجدے میں چلے گئے، تو کیفیت کیا ہے؟ آپ نے زمین پہ سر رکھا، بلا فرمائے، رکھ دیا نا، سر رکھا، جیسے ہی سر رکھے گا سبحان ربی الاعلیٰ، صلوات پڑھے محمد جو جانا چاہ رہا ہے ایک بار چلا جائے، صلوات پڑھے محمد آل محمد۔ محسوس کریں گے تو جب آپ نے سر رکھا تو کیا؟ سبحان ربی الاعلیٰ، وہ حمد، آپ ابھی اللہ کی ثنا کر رہے تھے، اللہ کی حمد کر رہے تھے، اللہ کی بلندی کا تذکرہ فرما رہے تھے۔ کیا کہنا؟ سبحان اللہ، وہ سبحان ہے، وہ بے عیب ہے، بے داغ ہے، بے نقص ہے۔ کون؟ میرا پالنے والا جو سب سے بڑا ہے، سب سے اعلیٰ ہے۔ ابھی میں کہہ رہا تھا، ادھر قرآن کی آواز آئی، منہا خلقناکم، ذرا سمجھئے گا، سورہ طٰہٰ قرآن مجید کا 20واں سورہ اور 55ویں آیت 55 پڑھیے گا جا کر۔ اللہ نے کہا منہا خلقناکم، زمین پہ سر رکھ کے آپ نے کیا کہا؟ سبحان ربی الاعلیٰ بحمدہ۔ ادھر سے آواز کیا آئی قرآن کی؟ منہا خلقناکم، ہم نے تجھے زمین سے اٹھایا ہے، زمین سے پیدا کیا ہے۔ اب میں نے سجدے میں جب یہ جملہ سنا، یہ اعلان سنا، اللہ کی یہ نویس سنی کہ ہم نے تجھے زمین سے بنایا، تو میں نے فوراً سجدے سے سر اٹھا کے اعتراف کیا، ہاں پروردگار میں زمین ہی سے بنا۔ توجہ کیجئے گا، یہ سجدوں کی کیفیت ہے۔
اب میں نے کہا استغفر اللہ ربی واتوب الیہ. پھر دوسری آواز آئی فیہا نعیدکم، ہم تجھے زمین ہی میں پلٹا دیں گے. تو جو کیجئے گا، میں نے استغفر اللہ کا پھر سجدے میں چلا گیا. پھر جیسے ہی سجدے میں ذکر کیا پھر آواز آئی وَمِنْهَا نُخْرِجُكُمْ تَارَةً أُخْرَىٰ، پھر ہم تجھے زمین سے اٹھائیں گے. پھر میں نے سر اٹھایا، ہاں پروردگار مجھے زمین ہی سے اٹھنا ہے. تو جو کیجئے گا، میں آپ ہی کی زبان میں پڑھ رہا ہوں. کیا سجدے ہیں؟ 2. ریئیکشن کیا ہے؟ رد عمل کیا ہے؟ 3. جب پہلے سر رکھا، غور کریے گا، تو آواز آئی اسی سے پیدا کیا. میں نے سر اٹھا کے کہا ہاں اسی سے میں اٹھا ہوں، اسی سے پیدا ہوا. پھر دوبارہ آواز آئی اسی میں چلا جائے گا. میں پھر سجدے میں چلا گیا کہ ہاں اسی زمین میں جانا. پھر آواز آئی کہ قیامت میں اسی سے اٹھے گا. پھر میں نے سجدے سے سر اٹھایا. یہ 2 سجدے نہیں ہیں، میری حقیقت ہے، میری ریالٹی ہے. میں تھا نہیں، آ گیا تو رہوں گا نہیں، چلا جاؤں گا تو ہمیشہ کے لیے نہیں. پھر اٹھوں گا، یعنی میرا عدم، میرا وجود اور میرا حال اور میرا مستقبل سب ان 2 سجدوں میں ہے. غور کریے گا، پہلے سجدے سے سر اٹھا کے اعتراف ہے کہ زمین ہی سے بنا ہوں. دوسرے سجدے میں سر رکھنے کا مطلب ہے اسی میں چلا جاؤں گا. پھر سجدے سے سر اٹھانے کا مطلب ہے قیامت میں اسی سے اٹھوں گا. اور بھائی صاحب اب اگر آپ خاموش رہ سکتے ہیں تو خاموش رہنا. 3 منزل ہوئی نا، آیا زمین سے، جاؤں گا زمین میں، اور پھر قیامت میں زمین سے اٹھوں گا. اب دیکھیں رسول اللہ نے کہا کلو شین یرجعو الی اصل، ہر چیز اپنی اصل کی طرف پلٹتی ہے، اپنی اصل کی طرف جھکتی ہے. اس کا رجحان، اس کا میلان اپنی اصل کی طرف ہوتا ہے. پیغمبر نے فرمایا جو جیسی مٹی سے بنے گا، جیسی زمین سے بنے گا، ویسی زمین کی طرف جھکے گا. اب مجھے نہیں پتا عیسائی کہاں سے بنا ہے، یہودی کس زمین سے بنا ہے، مجوسی کس مٹی سے بنا ہے، ہندو بھائی کس مٹی سے بنے ہیں، 72 فرقے کس مٹی سے بنے ہیں، کائنات کی قومیں، اس دنیا کے انسان کس مٹی سے بنے، ہمیں نہیں پتا. لیکن ہم نے تو اعلان کیا، ہماری فقہ نے، فقہ جعفری نے، ہمارے قانون نے، ہمارے ائمہ نے، ہمارے اہل بیت نے ہم کو ایک سسٹم دیا، ایک نظام دیا، ایک دستور العمل دیا کہ اپنے مسلوں کو خاک شفا کی سجدگاہ سے محروم نہ رکھنا. سمجھ رہے ہیں آپ؟ یہ جو آپ سجدہ کر رہے ہیں اپنے مصلے پر، اپنے سجادے پر، ہیں آپ نے جو رکھی ہے نا مٹی، کائے کی سجدگاہ ہے؟ خاک شفا. یہ خاک شفا کیا ہے؟ کربلا کی ہے. یہ کسی کو جلانے کے لیے، تپانے کے لیے، کسی پر طنز کرنے کے لیے، کسی کی اہانت کرنے کے لیے، انسلٹ کرنے کے لیے، توہین کرنے کے لیے، تذلیل کرنے کے لیے، چھوٹا دکھانے کے لیے نہیں ہے. یہ ضرورت وجود ہے. ہم دنیا کو بتانا چاہتے ہیں کہ ہم اپنے سجدوں میں خاک شفا رکھ کر اعلان کرتے ہیں کہ ہم پیدا بھی کربلا سے ہوئے ہیں، ہم دفن بھی کربلا میں ہوں گے، ہم قیامت میں اٹھیں گے بھی کربلا سے. ان 2 سجدوں کو معمولی نہیں سمجھیے. یہ کائنات کس کے لیے بنی؟ صرف انسان کے لیے. خلق لکم، جو بھی کچھ اس زمین میں ہے وہ تمہارے لیے ہے، ہر چیز تمہارے لیے بنائی. یہ لام جو ہے نا عربی گرامر میں، یہ ریزن کا ہے، تعلیل کا ہے، یہ سبب کا ہے. یہ پوری کائنات ہم نے اپنے لیے نہیں بنائی، تمہارے لیے بنائی. استعمال کرو، کرتے جاؤ. اچھا اللہ انسان کی عادت کو، فطرت کو، نیچر کو، نیت کو، طبیعت کو، اس کی ہابی کو اور اس کے اخلاقیات کو، کردار کو، اس کے چرتر کو اللہ جانتا تھا کہ انسان کبھی مطمئن ہو ہی نہیں سکتا، کبھی قانع نہیں ہوتا، یہ کہیں رکتا ہی نہیں. ہم اسے نعمتیں دیتے ہیں
یہ شکر کرتا ہوا ایک منزل پہ نہیں رکتا، اس کی ڈیمانڈ بڑھتی جاتی ہے، اس کی خواہش، آرزو، تمنا۔ دیکھیں تھکے تھکے نہ سنیے، یہ ان کا ذکر کر رہا ہوں میں جہاں پتھر بھی بولتے ہیں۔ کیا فرما رہے؟ ذکر اہل بیت کے موقع پر چہرے گلاب ہونا چاہیے۔ اللہ جانتا تھا کہ اس کی ڈیمانڈ، اس کا مطالبہ، اس کی طلب، اس کی آرزو، اس کی خواہش، اس کی تمنا کہیں پر پڑاؤ نہیں ڈالے گی، رکے گی نہیں۔ انسان میں ایک جذبہ ہے، جس جذبے کا نام ہے اور۔ اللہ نے 1000 روپے کا مالک بنایا، 2000 اور 2000 مل گئے، 5000 اور 5000 ملے، لاکھ مل جائے، لاکھ ملے، 10 لاکھ مل جائے۔ ارے شکر کر کے ایک مقام پر تو رک۔ اور اب صاحب بائک مل گئی کا کار، اور کار مل گئی کا بس، اور بس مل گئی کا ٹرین، اور ٹرین مل گئی پلین، اور اب پلین ملی منسٹر بن جاؤ، منسٹر بنے چیف منسٹر بن جاؤ، چیف منسٹر بنے پرائم منسٹر بن جاؤ۔ کسی جگہ پہ رکتا نہیں ہے، جذبہ اور ہے، اور ہے کہ نہیں؟ ہر ایک کوئی انسان ایک منزل پہ نہیں رکتا، بس مطالبہ کرتا جا رہا ہے، اللہ اور دے دے، اور دے دے، اور دے دے۔ اسی جذبے نے انسان کو فرعون بنایا، اسی جذبے نے انسان کو نمرود بنایا، اور اللہ نے انسانیت سے نوازا تھا۔ ان کمبختوں نے کہا ہم تو خدا ہیں، خدا ہے کہ نہیں کہا؟ خدا فرمائے اچھا اگر آپ جانچ پڑتال کریں تاریخ کی تو آپ کو لطف آئے گا۔ صرف 4 انسان ہیں، صلوات پڑھے محمد علیہ۔ بیٹھو، میں کہہ رہا ہوں جسے جانا جائے تہذیب مجلس اپنی جگہ پر برقرار رہنا چاہیے۔ صلوات پڑھے محمد علیہ۔ ملاحظہ کر رہے ہیں آپ؟ عجیب منزل ہے۔ 4 کیریکٹر ہیں، 4 پرسنالٹیز ہیں، 4 وجود ہیں جنہیں کائنات میں خدا کہا گیا۔ میں فرما رہے اب 4، 3 نے تو بائی فورس زبردستی اپنے کو خدا کہلوایا، ایک وہ تھا جسے قوم نے خدا کہا تو اس نے سزا دی۔ تو کتنے تھے صاحب؟ 4، نمرود، فرعون اور شداد 3 تھے، اور چوتھے آپ کے مولا۔ تو 4 ہی ہے نا؟ ارے 5 کیوں نہیں ہوئے بھائی، یا 3 کیوں نہیں ہوئے؟ فیگر کیا رکھی ہے؟ فرمایا 4۔ اب آپ مجھے گن کے بتائیں، ان 4 میں 3 باطل ہیں، 1 حق ہے۔ اللہ بتانا چاہتے ہیں جہاں یہ فیگر ہو وہاں 3 بالکل کنڈم ہوتے ہیں، جو ختم ہو جاتے ہیں، چوتھا ہی ہمیشہ کے لیے رہتا ہے۔ یہ علی کا کمال تھا کہ دنیا خدائی لیے کھڑی تھی، سجائے ہوئے، علی ہم تمہیں خدا کہنے آئے، اور علی کہہ رہے نہیں، میں خدا نہیں ہوں، میں پروردگار نہیں ہوں، میں معبود نہیں ہوں۔ سجدہ کر کے بتایا کہ علی بھی کسی کو سجدہ کر رہا ہے۔ بھائی علی کے سجدے میں دم ہے، یہ رجب کا مہینہ ہے، عجیب فکر دینا چاہ رہا ہوں، علی کے سجدے میں طاقت ہے۔ ایسا کردار، ایسا کیریکٹر، ایسی ذات، ایسی ہستی کہ جس کے دروازے پر انسانیت تھال میں سجائے ہوئے ربوبیت کھڑی ہو اور خدا ماننے پر تیار ہو، ایسا انسان اگر سجدہ کر دے تو اس سجدے میں کرنٹ ہے۔ شاید آپ پہنچے نہیں ہیں، آپ نے فکر نہیں کی ہے، ابھی آپ نے سوچنے کی زحمت گوارا نہیں کی۔ ارے بھائی انسانیت جسے خدا کہنے پہ آمادہ ہے وہ کہہ رہا جی نہیں، میں خدا نہیں ہوں۔ ایسا انسان اگر سجدہ کر رہا ہے تو کسی کی خدائی ثابت کر رہا ہے نا، نہیں سمجھے آپ؟ آدم کے سجدے میں یہ کرنٹ نہیں ہے جو علی کے سجدے میں ہے۔ آدم تو شیطان کو نہ منوا پائے۔ کچھ کہنا چاہ رہا ہوں، سب کا باپ ہے آدم، مگر سجدے میں اتنا کرنٹ نہیں ہے جو اللہ کو منوا دے۔ جو آدم اپنے کو نہ منوا سکا ہو وہ اللہ کو کیا منوائے گا؟ علی کے سجدے میں کرنٹ ہے۔ اب میں آپ کو لے کے چلنا چاہ رہا ہوں، رجب کی اہمیت کو سمجھنا، اس مہینے کی فضیلت کو سمجھنا، اس مہینے کے وقار کو سمجھنا۔ آپ کہاں بیٹھے ہوئے ہیں ذرا غور کریں، کائنات میں اکیلے علی کا سجدہ ہے
جو اللہ کی توحید کو منوا دیتا ہے. کسی نبی کا کسی رسول کا سجدہ نہیں. ہر رسول اگلے دور میں اتنا بے بس، عجیب فکر ہے صاحب، اتنا بے بس کہ دنیا ان کو رسول ماننے کے تیار نہیں. کیا آپ قرآن نہیں پڑھیں گے؟ ہر ایک کوئی کہتا تھا انتم بشر ہو، تم تو بشر ہو، ہم تمہیں رسول کیسے مان لیں؟ اور کیجئے گا بشر مثلنا، ہم جیسے ہی ہو تم، ہم تمہیں رسول کیسے مان لیں؟ رسولوں کی رسالت ہمیشہ خطرے میں پڑی رہی. لوگ رسول ماننے کو تیار نہیں، تو جنہیں لوگ رسول نہیں مان رہے وہ کردار اللہ کو کیسے بنوا دے گا؟ میں کچھ کہنا چاہ رہا ہوں. ارے پہلے بھائی حضرت نوح کو ذرا سمجھئے. اچھا تھوڑی سی خاموشی کے ساتھ صلوات پڑھ دیں، آپ خاموش رہنا اچھا سمجھیں. دیکھئے آدھی مجلس ختم ہو گئی ہے، آدھا گھنٹہ اور ہے بس. آپ ذرا سا دباغوں پر زور دیں. میں اگر اپنے آپ کو خطیب نہ منوا سکوں تو میں کسی کو کیا منواؤں گا؟ ابھی تو میری ذات ہی خود خطرے میں ہے، میں اپنے ہی آپ کو نہیں منوا پایا. آپ آدم سے چلیے علیہ السلام سے حضرت نوح تک آئیے، ہر نبی کنٹروورسی کا شکار رہا. امتیں ماننے کو تیار نہیں کہ ہم آپ کو نبی نہیں مانتے، ہم آپ کو رسول ہی نہیں مانتے، آپ پیغمبر ہے ہی نہیں، آپ ایسا میسنجر ہے ہی نہیں، آپ ہادی رہنما، آپ رہبر پیشوا صاحبان نجات آپ ہے ہی نہیں، ہم تو نہیں مانتے آپ کو. اور کیجئے گا تم تو ہم ہی جیسے ہو، یعنی الگ کوالٹی چاہیے تھی لوگوں کو. ہر نبی اختلاف کا شکار رہا، تو کیا آپ کی عقل، آپ کا ذہن، آپ کا وژڈم آپ کو مجبور نہیں کرتا ہے بات سوچنے پر کہ جو خود ہی نہ مانا جا رہا ہو وہ اللہ کو کیا بنوائے گا؟ یعنی انبیاء اپنے آپ کو نبی تک نہ منوا سکے، رسول تک نہ منوا سکے، اور آج کے مولا کا کمال یہ ہے کہ اسے دنیا خدا ماننے کو تیار ہے. نہیں سمجھ رہے؟ یہ ہے علی. علی کہہ نہیں رہے مجھے خدا مانو، علی تو سزا دے رہے ہیں، غضبناک ہو رہے ہیں، غصہ ہو رہے ہیں، قہر آلود ہے. مجھے خدا کیوں کہا، مجھے خدا کیوں کہا، مجھے، مگر ہے تو علی کی کوالٹی. اب اگر آپ نبیوں کے مقابلے پر علی کو دیکھیں تو کیا منزل ہے؟ وہاں نبیوں کی ذات خطرے میں، عقلے کو نہیں بنوا پا رہے، اور یہاں علی اتنا بلند نظر آ رہا ہے کہ اسے لوگ امام، ولی، خلیفہ نہیں مان رہے، خدا مان رہے ہیں. میں آپ تک پہنچ رہا ہوں یا نہیں؟ ہے نا؟ صلوات پڑھے محمد علیہ. اچھا جو سو رہے ہیں وہ سو کے بھی سن سکتے ہیں مجلس. دیکھو میں کوئی بڑا خطیب نہیں ہوں، بہت بڑا اوریٹر نہیں ہوں، ایک چھوٹا سا طالب علم ہوں، مگر ایک کوالٹی رکھتا ہوں. میں پرمیشن دے دیتا ہوں کہ جو سو کے سننا چاہ رہے وہ سو کے بھی سن سکتا ہے، اور جو جاگ کے سننا ہے، جسے نیند آ رہی وہ سو جائے، اور جو جاگ رہے تو جاگ ہی رہا ہے. ہوگا کیوں بھیا؟ میرے پاس دونوں طرح کا میٹر ہے، سونے والوں کے لیے بھی اور جاگنے والوں کے لیے بھی. اگر سو جاؤ گے تو شب ہجرت شروع کر دوں گا، اور اگر جاگتے رہے تو غدیر کے مولا کا وہ بیان آپ کے سامنے آئے گا. اب ذرا سمجھئے، کمپیریزن کیجئے، موازنہ کیجئے، تقابل کیجئے. ایک طرف بے بسی ہے انبیاء کی، مرسلین کی، اپنے مقدر پہ ناز کیجئے گا کیسا مولا آپ کو ملا ہے. فرمایا حضرت آدم سے حضرت عیسیٰ تک 1,23,999 انبیاء ہیں یا نہیں؟ مرسلین ہیں. آپ اگر تاریخ پڑھیں انبیاء کی اور مرسلین کی تو آپ کو یہ حقیقت ملے گی، اور قرآن کی آیات کے درمیان ملے گی کہ انہیں ان کے معاشرے والے، امت والے رسول اور نبی ماننے کو تیار نہیں. اور علی کا معاملہ ڈیفرنٹ ہے، وہاں خلافت امامت کی تو بات ہی نہیں، وہاں خدا ماننے کو تیار ہے.
تو اب میں کہنا یہ چاہ رہا ہوں کہ سارے نبیوں کے سجدے اطاعت الہی میں تو ہیں مگر اللہ کو نہیں منوا سکتے، لیکن علی کا سجدہ بنوائے گا اللہ کو، اس لیے کہ انسان سوچنے پر مجبور ہوگا کہ جسے خود خدا کہا جا رہا ہے وہ اگر سجدہ کر رہا ہے تو پھر کوئی اور ہے، شاید آپ نے غور نہیں کیا، کوئی اور ہے۔ بڑا فرمایا بہت بڑی بات کہہ رہا ہوں، ہے نا؟ اگر انبیاء کہتے خدا ہے خدا ہے خدا ہے، رسول کہتے خدا ہے خدا ہے خدا ہے، تو ان کے نظریے میں خدا تھا مگر لوگوں کے لیے حجت نہیں تھا، میں جگا رہا ہوں۔ لیکن جسے خدا کہا جا رہا وہ اگر خدا مان رہا ہے تو اس کے سجدے میں کرنٹ ہے، اس کا مطلب یہ ہوا کہ اللہ کی توحید کو نبیوں نے نہیں منوایا، علی کے سجدے نے منوایا ہے۔ اب ہم سے لوگ کہتے ہیں ارے صاحب آدم کو کعبے میں کیوں پیدا نہیں کیا، نوح کو کیوں پیدا نہیں کیا، ابراہیم کو کیوں پیدا نہیں کیا، موسیٰ کو کیوں پیدا نہیں کیا، عیسیٰ کو کیوں پیدا نہیں کیا، علی کو کیوں پیدا کیا؟ علی کو اس لیے پیدا کیا کہ قانون بنایا تھا۔ سورہ رحمان 55واں سورہ آیت نمبر 7، هل جزاء الاحسان الا الاحسان، احسان کا بدلہ احسان ہے۔ ساری کائنات میں اکیلا علی ہے جس کے سجدے میں مجھے خدا کہلایا۔ توجہ چاہ رہا ماشاء اللہ، زمین والی فلک بولا، ستارہ ٹوٹ کر بولا، سلامت رہے، ستارہ ٹوٹ کر بولا، یمن معجون کر بولا، حرت میزان میں تولا، ماں حیدری۔ اور حضور سلامت رہیں آپ۔ سوال اٹھے گا، کوشچن پیدا ہوگا کہ حضرت آدم کیوں پیدا نہیں ہوئے بھائی کعبے میں؟ حضرت نوح اتنے بڑے پیغمبر، انہیں بھی نہیں کیا کعبے میں پیدا، تو مشیت کی آواز آئی کسی کا احسان نہیں ہے مجھ پر، کسی کے سجدے نے مجھے وحدہ لا شریک ثابت نہیں کیا، میری الوہیت کسی نے ثابت نہیں کی، علی کے سجدے نے ثابت کی ہے۔ علی کے سجدے کا میری توحید پہ احسان ہو گیا، تو اللہ نے کہا چونکہ میں احسان کا بدلہ احسان دیتا ہوں، علی سے پرومس کیا اللہ نے، علی تیرے سجدے نے مجھے مسعود بنایا ہے، مسجود بنایا ہے، وحدہ لا شریک بنایا، تو میرا تیرا وعدہ رہا میں بھی جہاں تو پیدا ہوگا اگر اسے کائنات کی سجدہ گاہ نہ بنا دو۔ سنیے گا اب ایک منزل اور ہے، ذرا صلوات پڑھے بلند ترین۔ جانتے ہیں کہاں پیدا ہوئے ہیں علی؟ کعبے میں پیدا ہوئے ہیں نا، مولود کعبہ آپ کا لقب ہے، ٹائٹل ہے، کعبہ ہے، ولادت گاہ ہے علی۔ سوال یہ کہ کعبے میں علی کو کیوں پیدا کیا؟ اوہ صاحب کہاں لکھا ہے کہ علی کو پیدا کیا؟ ماشاءاللہ آپ تو جانتے ہیں، سنتے چلے آ رہے ہیں، صاحب قرآن میں کہاں لکھا ہے کہ علی کعبے میں پیدا؟ دیکھیں مطالبہ دیکھیے، ڈیمانڈ دیکھیے مسلمان کی، ہمیں قرآن میں دکھائیے کہاں علی پیدا ہوئے کعبے میں، کعبے میں کہاں پیدا ہو، کہاں لکھا ہے؟ ہمارے اساتذہ، ہمارے بزرگ، بڑے بڑے خطیب مولانا فرمائیے یہ ساری چیزیں ثابت کر چکے ہیں، ہمیں ثابت نہیں کرنا ہے، ہمیں تو خالی سنانا ہے، یاد دہانی کرانا ہے، ریمائنڈ کرانا ہے تاکہ آپ کے ذہن سے یہ بات مس نہ ہو جائے۔ اب مسلمان کہہ رہے ہیں کہاں لکھا ہے صاحب علی کعبے میں پیدا ہوئے؟ ارے بھائی اگر مان ہی لو تو بگڑتا کیا ہے؟ کہ علی کعبے میں پیدا ہو کیا بگڑتا ہے بھائی؟ شان بڑھے گی، آپ کے مولا، آپ کے رہبر چوتھے ہی صحیح ہیں تو کہا بھائی یہی تو بات ہے، اگر ہم نے چوتھے کے لیے کہہ دیا کہ چوتھا کعبے میں پیدا ہوا ہے تو دنیا ہم سے پوچھے گی ان سے پہلے والے تین کہاں پیدا ہوئے؟ اب کیا بتائیں؟ ہائے ہائے میں کچھ کہہ گیا، سلوات پڑھتے محمد و آل محمد پر۔ یہ
احساس کمتری کا معاملہ ہے، یہ گلٹی فیل میٹر ہے. ہم کہاں سے ہوتا؟ بڑا بڑا نہیں بتا سکتا. ہماری قوم کا تو 5 سال کا بچہ بتا دے گا. اگر پوچھئے مولا کہاں پیدا ہوئے تو بچہ کہے گا کعبے میں. اور وہاں 70 سال کے سے پوچھئے صاحب وہ کہاں پیدا ہوا، کہا پتہ ہی نہیں. تو بتائیں گے کیا؟ لہذا اس کا سیدھا سادہ طریقہ یہی ہے کہ علی کے کعبے میں ولادت سے انکار ہی کر دو، معاملے ختم ہو جائے. مگر کہتے کہاں لکھا ہے قرآن میں کہ علی کعبے میں پیدا ہوئے؟ تو میں ثابت کروں گا، بھائی اسی پہ گفتگو تمام کر دوں گا. علی کعبے میں کہاں پیدا ہو؟ تو اس کا مطلب ہے کہ آپ نے اس کو کنٹروورشل بنا دیا، نہ اختلافی بنا دیا. آپ بینیفٹ آف ڈاؤٹ لینا چاہتے ہیں تاکہ ہماری قوم میں کنفیوژن پیدا ہو جائے اور ہمارے بچے نوجوان سوچنے لگے پیدا ہوئے کہ نہیں ہوئے، ہوئے کہ نہیں ہوئے پیدا کعبے میں. قرآن میں کہاں لکھا ہے، قرآن میں کہاں لکھا ہے، کس آیت میں لکھا ہے؟ تو بھائی تھوڑی سی پریشانی تو ہوگی نا. جی ہاں ہوگی. تو ہم ایک بات پوچھنا چاہ رہے ہیں، علی کی ولادت کعبے میں یہ تو اختلافی ہو گئی، ڈاؤٹیڈ. آپ نے اختلافی بنا دیا نا، مشکوک. سماعت فرما رہے. مگر میں ایک بات پوچھتا ہوں، بھیا صبح کی 2 رکعت تو مشکوک نہیں ہے، وہ تو کلیئر کٹ ہے. اور کمال یہ کہ 73 کے 73 فرقے صبح کی 2 ہی پڑھ رہے ہیں، حالانکہ زدہ بہت ہے مسلمانوں میں. آپ کا کیا مطلب؟ ارے بھائی آپ تعزیہ اٹھاتے ہیں، دوسرے کہتے ہیں ہم نہیں اٹھائیں گے، بدعت ہے. یہاں عالم نکلتا ہے، دوسرے کہتے ہیں جی نہیں، اس کو دیکھنے سے نکاح ٹوٹ جاتا ہے، ہم تو نہیں اٹھائیں گے. اور کریے گا آپ مجلس ماتم، ان کا عزاداری ہم تو نہیں کریں گے. وہ شیعہ کرتے ہم نہیں کریں گے. ہر چیز میں یہی بات ہے کہ نہیں؟ ارے بھائی شیعہ تراویح کیوں نہیں پڑھتے؟ کہے تو مسلمان پڑھتے، ہم نہیں پڑھیں گے. زدہ ہے کہ نہیں؟ ہر چیز میں تضاد ہے، کنٹراڈکشن ہے، ٹکراؤ ہے، تقابل ہے، اختلاف ہے کہ نہیں؟ یہ فرقہ یہ کرتا ہے ہم نہیں کریں گے، وہ یہ کرتا ہے ہم نہیں کریں گے. ارے تو نماز پہ بھی تو یہ چیز لاؤ کہ بھائی صبح کی نماز شیعہ 2 رکعت پڑھ رہے ہیں، ہم 2.5 پڑھیں گے. کرو نا، کرو اختلاف کرو نا. شیعہ 2 رکعت پڑھ رہے ہیں، ہم 1.5 پڑھیں گے. نہیں، دیوبندی بھی 2 رکعت، بریلوی بھی، حنفی، شافعی، مالکی، سلیمانی، آغا خانی، داؤدی، محری، قادیانی، حنفی، شافعی، مالکی، حنبلی. بڑا فرما رہے ہیں آپ. جس کو بھی دیکھئے صاحب، سلفی، وہابی، اہل حدیث، اہل کتاب، تقلیدی، غیر تقلیدی، ہر نظریے کا مسلمان صبح کی کیا رکعت پڑھ رہا ہے؟ 2 رکعت. اب میں آپ کو چوکانا چاہتا ہوں، میں منبر رسول سے کہہ رہا ہوں، پوری کائنات اسلام مل کر، مسلمانوں کا پورا سماج مل کر اگر یہ ثابت کر دے کہ قرآن کی کس آیت میں 2 رکعت لکھی ہے صبح کی، بتاؤ. قرآن میں 30 پارے ہیں، 114 سورے ہیں، 558 رکوع ہیں، 6666 آیتیں ہیں، 720 منزلیں ہیں، 2,65,000 الفاظ ہیں. بتاؤ نا کہاں لکھا ہے صبح کی 2 رکعت؟ 2 رکعت کاؤنٹنگ کہاں ہے؟ محسوس کریں گے؟ آپ جاگ رہے ہیں. ارے بھیا پورے قرآن میں دکھاؤ کس آیت میں ہے صبح کی 2 رکعت. صبح کی نماز ہے، 2 رکعت نہیں ہے. اقیم الصلاۃ پڑھو. بڑا فرمایا نماز کا تذکرہ ہے مگر رکعتوں کی تعداد نہیں ہے. کہاں لکھا ہے ظہر کی 4 رکعت؟ کہاں لکھا ہے عصر کی 4 رکعت؟ کہاں لکھا ہے مغرب کی 3 رکعت؟ کہاں لکھا ہے عشاء کی 4 رکعت؟ ساری نمازیں چھوڑو، آپ صبح کی دکھا دو 2 رکعت. کہاں ہے؟ ہوگا نماز کا ذکر ہے، نماز کا ہے. ارے بھیا اقیم الصلاۃ ہے، اشارہ کہ نماز قائم کرو. اتنے سے اشارے پر مسلمان نے 51 رکعت کی بلڈنگ کھڑی کر دی. نہیں سمجھے آپ؟ اللہ نے کہا اقیم الصلاۃ، مسلمان نے 51 رکعت ہے، 17 واجب 34 سنت، کل ملا کے کتنی ہوئی؟ 51 رکعت. اتنے سے جملے پر اس کا مطلب یہ کہ قرآن کھل کے نہیں کہتا، اشارے کرتا ہے، اشاروں میں بات کرتا ہے. چونکہ قرآن عقل مندوں کی کتاب ہے، پاگلوں کی کتاب نہیں ہے. عقل سے کام لو. تو قرآن نے تو اشارہ کر دیا
سب کچھ قرآن میں اشاروں میں ہے صاحب. آپ جائیے روزہ اشارے میں حج اشارے میں صلوات پڑھے محمد علیہ جگہ دو اپنے سے آگے والوں کو. کیا چچی سے لڑائی وڑائی ہوئی تھی رات بھر جاگے تھے آپ؟ صلوات پڑھے محمد علیہ. ٹھیک ہے گئی قرآن میں ہے اشاروں میں بات کرتا ہے. روزے کی ڈیٹیل ہے, حج کی تفصیل ہے, زکوٰۃ کا نصاب ہے. آپ مجھے بتائیے نا قرآن میں کیا نکاح ہے, طلاق ہے, کوئی کلیئر کٹ ہے قرآن میں؟ وہ نہیں اشارے ہیں تو بات اشاروں پہ چلتی ہے. تو آپ ہر چیز میں تو اشارہ مان لیں. اور علی کی ولادت میں آپ کہہ رہے ہیں آیت دکھاؤ کہ کعبے میں کہاں پیدا ہوئے. توجہ چاہ رہا ہوں, آپ ہمیں وہ آیت دکھاؤ جہاں 2 رکعت لکھی ہو صبح کی. کا کیا مطلب؟ جہاں 2 رکعت لکھی ہے جس آیت میں, اسی آیت میں علی کی ولادت لکھی ہے. دکھاؤ کہاں ہے, کہاں ہے؟ دیکھو مجلس سننے کے لیے شہ لطیف چاہیے, لطافت ذہنی بہت ضروری ہے. میں اپنے لوگوں میں پڑھ رہا ہوں, بیگانوں میں نہیں. اور فرمائیے گا ارے بھائی فضائل پر, حقائق پر, صداقتوں پر اور اہل بیت کے مناقب پر اگر طبیعت پھڑ کے نہیں تو زندگی کا کیا فائدہ؟ اور کریے ذرا اپنے وجود کا ثبوت دیجئے. آپ کس مٹی سے بنے؟ بتاؤ نا وہ آیت کون سی ہے جس میں 30 روزے لکھے ہیں, جس میں احرام باندھنا لکھا ہے, جس میں روزے کی ساری کیفیتیں لکھی ہو؟ دکھاؤ کون سی آیت ہے. نماز کی تفصیلات ہوں, ہوگا نہیں بس حکم ہے, آرڈر ہے, امر ہے. ارے بھیا لیکن علی کعبے میں پیدا. اچھا صاحب پہلے تو یہ بتاؤ کہ علی کی ولادت کا معاملہ پہلے ہے یا حضرت عیسیٰ کا معاملہ پہلے ہے؟ ہوگا حضرت عیسیٰ تو 550 سال پہلے. تو کیس دہراؤ, کیس دہراؤ. وہ کیا تھا؟ جناب عیسیٰ کی والدہ گرامی ہے جناب مریم, اور جناب مریم کا کمال یہ کہ وہ اپنے گھر میں نہیں پلی. پرورش پروان اپنے گھر میں نہیں چڑھی, ماں کی آغوش میں نہیں پلی, باپ کی گود میں نہیں پلی. قرآن پڑھا ہے, دیکھا ہے, آیات کا جائزہ لیا ہے. جب جناب مریم پیدا ہوئی تو ان کی والدہ اللہ کے گھر کی بارگاہ میں لے کے آئی اور کہا رب, توجہ کیجئے گا, میں تیری بارگاہ میں نظر کرتی ہوں, قبول فرما لے. وہاں کے پادریوں نے کہا نہیں نہیں نہیں, یہ لڑکی ہے, اس کو نہیں ہم پال سکتے, لڑکی نہیں آ سکتی. آپ تفصیل نہیں دے رہا ہوں. آواز آئی مریم کی ماں یہ انکار کر رہے ہیں, مخالفت کر رہے ہیں. ایسا کرو مریم کے چہرے سے ذرا یہ کپڑے کا پلہ ہٹا دو. ہٹایا, ابھی 1 گھنٹے کی بھی نہیں ہے مریم. جیسے پیشانی مبارک سے ردا کا سرا ہٹا تو ان کے پیشانی سے نور نظر آیا. جیسے نور نظر آیا تو 360 تھے جناب پادری علماء یہودیوں کے جو توریت لکھا کرتے تھے, ان میں سے ہر ایک کوئی ٹوٹ پڑا, اے مریم کی ماں ہم پالیں گے اس بچی کو, ہم پالیں گے. اب ہر ایک کوئی, پہلے مخالفت کر رہے تھے. ہم نے مسلمانوں سے پوچھا بھائی یہ چمتکار کیا ہوا؟ ابھی 1 منٹ پہلے مخالفت اور ابھی 1 منٹ بعد ہر ایک کوئی پالنے کو تیار. اتنی جلدی آپ نے دل تبدیل ہوتے دیکھے ہیں, مزاج بدلتے دیکھے, نظریات تبدیل ہوتے دیکھے ہیں, پروگرام چینج ہو گئے ایم جے کی فوراً. ابھی تو انکار کر رہے تھے, مخالفت کر رہے تھے کہ لڑکی کی انٹری نہیں ہے ہمارے اللہ کے اس گھر میں, اور اب ابھی کوئی کہہ رہا ہم پالیں ہم پالیں ہم پالیں. ہم نے مسلمانوں سے پوچھا کیا ہوا؟ کہ صاحب ان کو نور نظر آ گیا. کہاں؟ کہ مریم کی پیشانی میں. کس کا نور؟ کہ وہ جو 11 برس کے بعد عیسیٰ پیدا ہونے والا تھا اس نبی کا نور تھا. یہ امینہ نور تھی, امانت دار تھی. ذرا سمجھئے گا کتنی دور کی نظر ہے مسلمان کی. مریم کی پیشانی میں 11 برس پہلے عیسیٰ کا نور نظر آ گیا, لیکن محمد کا نور آج تک نظر نہیں آیا. کمال ہے صاحب, دیکھیے گا کیا ہوا.
ماشاءاللہ سلامت رہے ہیں آپ. 45 منٹ تقریباً ہو چکے ہیں اور ختم ہے گفتگو. اب صاحب جب ان میں آپس میں رسہ کشی ہو گئی، دست و گریبان ہو گئی، یہ ہم پالیں گے ہم پالیں گے ہم پالیں گے، سچویشن ایک مرتبہ ڈینجرس ہو گئی، کیفیت بڑی خطرناک ہو گئی. اب مریم کی ماں کہتی ہے کیا کروں پروردگار، یہ علماء تو لڑنے لگے آپس میں. یہ پرانی عادت ہے لڑنا ان کا آپس میں، آج ہی نہیں لڑ رہے، پہلے سے. آواز آئی ان سے کہو کہ لوہے کے جس قلم سے یہ توریت کا نسخہ لکھتے ہیں، کاپی کرتے ہیں، ان سے کہو دریا میں ڈالے. لوہے کا قلم، آئرن پین کہاں ڈالے؟ دریا کے اندر. اور ان سے کہو دیکھتے رہے، قلم ڈالیں اپنا اپنا. ذرا توجہ کیجئے گا، پھر کیا ہوگا پروردگار کا جس کا قلم تیرنے لگے وہ مریم کو پالے گا، اور جس کا قلم ڈوب جائے وہ نہیں پالے گا. 360 قلم تھے علماء کے، ایک قلم تھا جناب زکریا کا. زکریا کون ہے؟ معصوم مطہر نبی رسول. ان سے بھی کہا آپ بھی قلم ڈالیے. 360 قلم ڈوب گئے، تہنشین ہو گئے، ایک قلم تیرنے لگا جناب زکریا کا. اب میں آپ سے ایک سوال کر لوں، حق رکھتا ہوں، اتنی دیر آپ کو سنایا ہے تو اب ٹیسٹ تو کر لوں کہ میں کامیاب ہوں یا نہیں، میری بات آپ تک پہنچ رہی کہ نہیں. یہ بتائیے لوہے کی فطرت کیا ہے، آئرن کا نیچر کیا ہے؟ سولیڈ ہوتا ہے نا. اگر پانی میں ڈالو گے تو کیا ری ایکشن ہوگا بھائی؟ ڈوبے گا نا. تو اطاعت کر رہا ہے، بغاوت تو نہیں کر رہا ہے نا. اس کا کام ہے تہنشین ہونا، لوہے کا کام ہے ڈوبنا. تو ڈوب رہا ہے نا، تو فطرت کے دائرے میں ہے. توجہ کیجئے گا، اپنی فطرت سے سرکشی تو نہیں کی، بغاوت تو نہیں کی نا، اطاعت کے دائرے میں ہے نا. چونکہ لوہا ڈوبتا ہے پانی میں، بڑا فرمائے، تو فطرت کے مطابق عمل کو اطاعت کہتے ہیں. توجہ کیجئے گا. اور فطرت پہ غالب آنے کو معجزہ کہتے ہیں. معجزہ کیا ہوتا ہے؟ نیچر پہ غالب آ جانا. تو یہ سارے 360 قلم ڈوب گئے. آواز آئی یہ نہیں پالیں گے. سنیے جملہ قرآن کا، اللہ نے چیلنج کیا ہے، اعلان کیا ہے، اناؤنسمنٹ کیا ہے، پیغام دیا ہے، میسج دیا ہے. قرآن پڑھنے والوں دیکھو، معصوم کو ڈوبنے والے نہیں پال سکتے. معصوم کو ڈوبنے والے نہیں پال سکتے. تیرنے والے جو خود ڈوب جائے وہ معصوم کو کیا پالے گا؟ کم سے کم معصوم کو پالنے کے لیے کوالٹی یہ ہے کہ کردار صاحب اعجاز ہو، معجز نما. مجھے نہیں پتا آپ کہاں بیٹھے ہوں گے، میں مسلمانوں سے ایک سوال کر لو کہ مریم بڑی معصومہ ہے یا تمہارے محمد بڑے معصوم ہیں؟ وہ کہا محمد سے بڑا کون ہے، رسول اللہ سے بڑا کون ہے؟ مریم تو ان کی کنیز ہے، شرم نہیں آتی، غیرت نہیں آتی، حیا نہیں آتی، ڈوب کے نہیں مرا جاتا. قرآن کیا بتا رہا ہے کہ چھوٹی معصومہ مریم کو بھی غیر معصوم نہیں پال سکتا، غیر موجود نہیں پال سکتا. اپنی قرآن سمجھ میں نہیں آیا، میں کچھ کہنا چاہ رہا ہوں. اب بتاؤ سر پہ قرآن رکھ کے تمہارے محمد کو کس نے پالا؟ وہ کہا ابو طالب نے پالا. جی بلند دھری پڑھیے حضرت ابو طالب پر سلوات. کیا ہوا؟ اب کیا ہوا کردار کا؟ اب بھی کہو گے کہ کلمہ نہیں پڑھا، اب بھی کہو گے مسلمان نہیں تھے. تو اس کا مطلب کہ تمہارے جتنا علم بھی اللہ کو نہیں ہے معاذ اللہ. مریم کے لیے تو اتنی کنڈیشن ہے کہ غیر معصوم نہیں پال سکتا، غیر معجز نما نہیں پال سکتا، اور پیغمبر کو کسی کے بھی حوالے کر دے. کہاں چلے جا رہے ہیں؟ بڑا فرمائے. اچھا صاحب، جناب مریم آ گئی اللہ کے گھر میں، پلنے لگی، پرورش پا رہی ہے، کھانا بھی ادھر سے آ رہا ہے، کھانا جنت سے آ رہا ہے. اور اے صاحب بریک فاسٹ جنت سے.
لنچ جنت سے، ڈنر جنت سے آ رہا ہے۔ اب مجھے قرآن پڑھنے کا بھی وقت نہیں ہے، تمام ہو گیا، 5 منٹ بچے ہیں، بس انشاءاللہ پھر کبھی بڑا فرمائے۔ یہ پورا قرآن سنا رہا ہوں میں آپ کو۔ کہاں سے آ رہا ہے کھانا؟ جنت کس کے لیے؟ جناب مریم کے لیے۔ ساری چیزیں چھوڑی، سارے مطالب چھوڑے، سارے پیغامات قرض رہے پھر کبھی کے لیے، کبھی اور مطالبہ کر لیجئے گا۔ میں پوچھنا چاہتا ہوں کھانا آ رہا ہے کہ نہیں جناب مریم کے لیے؟ ابھی تک میں نے آپ سے نہیں کہا، توجہ دیجئے، آپ کہہ رہا ہوں چونکہ بہت بڑا پیغام دینے جا رہا ہوں اور بڑا لطیف رخ ہے اور پہلو ہے۔ اگر آپ نے اسے ڈراپ کر دیا، مس کر دیا، نظر انداز کر دیا تو زندگی بھر افسوس ہوگا۔ کہاں سے آ رہا ہے کھانا؟ جنت سے، اللہ کی طرف سے آ رہا ہے۔ بیوی ہے اللہ کے گھر میں، معصومہ، بتول، صدیقہ، مطہرہ، کھانا اللہ بھیج رہا ہے۔ جناب مریم صبح کا، دوپہر کا، شام کا جنتی کھانا کھا رہے کہ نہیں؟ جی ہاں کھا رہے۔ اب سنو شہزادو، میں خاص طالب علم ہے سب جو بیٹھے میرے سامنے، جونپور میں ہی پڑھتے ہیں نا، سننا آپ کو آگے بڑھ کے بہت ذمہ داریاں نبھانا ہے۔ کھانا کہاں سے آتا تھا مریم کے لیے؟ جنت سے آتا تھا نا۔ نہ اٹھنے کی ضرورت، نہ کہیں جانے کی ضرورت، نہ زحمت کرنے کی ضرورت، بیٹھے بٹھائے کھانا آ رہا، جبرائیل لا رہے ہیں، آپ کھا رہی ہیں، ہے نا۔ ادھر ماں بنی، تازہ تازہ زچہ ہیں، گود میں عیسیٰ ہے 2-4 منٹ کے۔ آپ جانتے ہیں جب ماں بنتی ہے، کوئی خاتون ڈلیوری ہوتی ہے، ولادت ہوتی ہے، تو ماں میں نقاہت پیدا ہوتی ہے، کمزوری، اسے فوراً ضرورت ہوتی ہے کیلری، ہے نا، وٹامنز، طاقتور غذا کی، فوراً کمزوری محسوس کرتی ہے۔ تو جناب مریم جب ماں بنی تو انہیں بھی کمزوری فطری تھی بھائی، نیچرل تھی۔ جب ہوئی تو آپ کو لکھا ہے قرآن میں کہ پیاس لگی اور بھوک محسوس ہوئی، ہے نا۔ ابھی تک جنت سے کھانا آ رہا تھا، اب قرآن سنا رہا ہوں میں آپ کو۔ قرآن مجید کا 19واں سورہ، سورہ مریم، آیت نمبر 29، بلا فرمائیے 28، 29، 30، یہ 3 آیتیں پڑھیے گا۔ فَنَادَاهُ مِن تَحْتِهَا، وہ جو بچہ گود میں تھا ابھی چند منٹ کا، اس نے کہا حُزِّي إِلَيْكِ بِجِذِّ النَّخْلَةِ تُسَاقِطْ عَلَيْكِ رُطَبًا جَنِيًّا کُلِي وَاشْرَبِي وَقَرِّي عَيْنًا۔ وہ بچہ جو گود میں تھا اس کی آواز آئی، اماں بھوک لگی ہے، پیاس لگی ہے، آپ کمزوری محسوس کر رہی ہیں، نقاہت کا شکار ہیں، تو آواز آئی حُزِّي، ہلاؤ۔ کیا ہلاؤ؟ بِجِذِّ النَّخْلَةِ، کھجور کی ٹہنی ہلاؤ، کھجور کی شاخ ہلاؤ، تو ساقط علیہ کے رطبن جنیہ، ابھی فوراً تمہاری آغوش میں تازہ تازہ خرمے گریں گے۔ آپ نے سن لیا، میں نے پڑھ لیا۔ جناب عیسیٰ کی ولادت کا زمانہ کیا ہے؟ پیریڈ کیا ہے؟ ڈیٹ کیا ہے؟ 25 دسمبر۔ 25 دسمبر سردی کا موسم ہے۔ کیوں صاحب نفیس بھائی، خرمے کب آتے ہیں؟ کھجور کا موسم کیا ہے؟ کھجور کا سیزن کیا ہے بتائیے نا؟ جون جولائی، اور یہ ہے دسمبر کا معاملہ، تو کھجور تو ہوتے ہی نہیں، درخت بھی سوکھا ہوا تھا۔ سوکھے ہوئے بے صبر درخت کو جناب عیسیٰ کہہ رہے ہیں 2 منٹ کے 4 منٹ کے شہزادے اپنی ماں سے ہلاؤ، ہلاؤ، ابھی ابھی تازہ کھجور گریں گے۔ اس کا مطلب یہ کہ معصوم تقدیر بدلتا ہے۔ کچھ کہنا چاہ رہا ہوں، وہ پریشانی ہو رہی ہے، بے صبر نہیں ہے، خرمے نہیں ہے، صبر نہیں ہے، وہ اولاد نہیں ہے۔ حسین نے کہا ہم نے ساتھ دیے، وہ کیسے آ گئے؟ ارے خرمے دے۔ اچھا جب تفسیر پڑھو گے تعجب ہوگا، خرمے بھی ساتھ ہی گرے۔ جبرائیل نے کہا خرمے گریں گے تو ساقط علیہ کے رطبن جنیہ، ہلاؤ نا، حرکت دو شاخ خرما کو، تازہ تازہ خرمے تمہاری جھولی میں آ جائیں گے۔ جبرائیل نے کہا تو آ گئے۔ حسین نے راہب سے کہا تو مسلمان پریشان ہے، کیسے ہو گیا؟ کیسے ہو گیا؟ جیسے وہ ہو گیا۔ نہیں سمجھ رہے آپ؟ وہ جبرائیل تو سید الملائکہ ہے، روح الامین ہے، امین وحی ہے، مقرب فرشتہ ہے، فرشتوں کا سردار ہے۔ خاموش، سید الملائکہ کہاں؟ آسمان پر۔
अमीन वही कहाँ है? आसमान पर। मुकर्रब कहाँ है? आसमान पर। फरिश्तों का सरदार कहाँ है? आसमान पर। स्टेटस कहाँ है इसका? आसमान पर। ये बता हुसैन के दरवाजे पर क्या है? हुसैन के दरवाजे पर क्या स्टेटस है? अच्छा, अभी तक कुछ लोगों की समझ में नहीं आई गुफ्तगू, इसलिए कि मुतमईन और खामोश बैठे हैं भाई। फज़ाइल पर तो समझ ही में नहीं आई, कुछ तो हरकत होना चाहिए। ज़बान ना बोले तो पेशानी की खुशी तो बता दे। समझ रहे? सुन रहे हैं आप? कमाल की बात है। ठहर जाओ, ठहर जाओ, ठहर जाओ, बात रह जाएगी, बात रह जाएगी। माशाल्लाह माशाल्लाह। सुन रहे हैं आप? तो जिब्राइल कहाँ है भाई? पोजीशन क्या है जिब्राइल की? हैसियत क्या है? ये सारे ओहदे आसमान पर हैं, है ना? जमीन पे क्या है? का जमीन पे हुसैन का गहवारा झुलाने वाला, जमीन पे है फातिमा की चक्की चलाने वाला, जमीन पर है सहने खाने जहरा में पोछा लगाने वाला, जमीन पर है खादिम हुसैन का नौकर। मैं कुछ कह गया? अरे मुसलमान, अपने अकीदे का किबला सीधा कर ले। जब हुसैन का नौकर बेसवार दरख्त में फल पैदा कर सकता है, तो जिब्राइल का आका मौला हुसैन, यह है मंजिल। सलवात पढ़ दे बुलंद तरीन मोहम्मद। सलामत रहे आप, शादो आबाद रहे। बस खत्म हो गई गुफ्तगू। हिलाओ। कभी कभी सोचा, जब तक बैतुल मुक़द्दस में थी अल्लाह के घर में, तो उधर से आ रहा था, और ज़हमत की कोई मंजिल नहीं थी, परेशानी का कोई मकाम नहीं था। अरे ताज़ा ताज़ा माँ बनी है भाई, अब थी ज़रूरत खाने की, अब भेज जन्नत से। आपसे पूछा चाहता हूं, आप क्यों रुका? जन्नत का खाना आता हुआ क्यों रुका? तो लतीफ बात कहने जा रहा हूं, और मसाइब की तरफ मुझे हल बताइए इसका। ये लफ्ज़ समझ में आ रही? जब तक बैतुल मुक़द्दस में मरियम थी और इस सिचुएशन से दो चार नहीं हुई थी, ठीक ठाक थी, तो तीनों वक्त खाना आ रहा था जन्नत का। और अब माँ बनी, अब ज़रूरत है फौरन ही, अब कह दिया खुद ही लाओ, अब हम नहीं भेजेंगे। क्यों भाई? आवाज आई, जब तक मेरे घर में थी मेरी जिम्मेदारी थी, अब मेरे घर के बाहर चली गई तो खुद तो नहीं गई, तेरे हुक्म के मुताबिक गई। का पैगाम देना चाहता हूं कि हुक्म की बुनियाद पर भी अगर औरत घर के बाहर चली जाए, क्या करे भाई? कमाल। मासूमा है, बतूल है, हुक्म खुदा पे गई है बैतुल मुक़द्दस के बाद, मगर अल्लाह ने कहा अब खाना नहीं आएगा। नहीं समझे? मरात जन्नत की नेमतें रुक जाती हैं अगर घर के बाहर जाए। अब सोचो, जब इतनी बड़ी बीवी हुक्म खुदा के मुताबिक घर से बाहर कदम निकाल ले, उसका खाना रुक जाए, तो जो बगावत मासूम में मैदान में आ जाए, उसे कैसे देंगे भैया? यह है मंजिल। बस अब 2 मिनट सिर्फ बसाए। एक रवायत के मुताबिक आज जनाब अली असगर अलैहिस्सलाम की विलादत की तारीख भी बताई जाती है। हालांकि 10 रजब है, 9 रजब नहीं है, 10 रजब है विलादत, लेकिन कुछ नहीं, 9 भी लिखी है। बड़ी परेशानी हो जाती है साहब विलादत में मसाइब, मगर सुनिए जनाब अली असगर का मकाम क्या है। 6 महीने का सीने, मगर माँ के किरदार को कैसे आपने ज़माने के सामने रोशन किया, ये समझने की बात है। जनाब अली अकबर अलैहिस्सलाम, जनाब कासिम अलैहिस्सलाम, अलमदार करबला हज़रत अब्बास अलैहिस्सलाम, जनाब ओनो मोहम्मद अलैहिस्सलाम, मैं इनकी बातें नहीं कर रहा हूँ। 6 महीने का बच्चा, माँ की क्या अजमत पेश की है इस बच्चे ने। 6 महीने के शहजादे ने माँ के किरदार को किस मेराज पर
لوگوں کے سامنے متعارف کرا, انٹروڈیوس کرایا ہے. یہ ہے کمال جناب علی اصغر کا. سن رہے ہیں آپ؟ حالانکہ بہت ماؤں کے تذکرے ہیں قرآن میں, خاص طور سے جناب ہاجرہ, جناب اسماعیل, وہاں بھی وہی معاملہ ہے. اسماعیل کی عمر کتنی ہے؟ یہ بھی ابھی 2-4 دن پہلے ولادت ہوئی ہے. جناب ابراہیم کعبے کے صحن میں لائے اور کہا پروردگار میں اپنی بیوی کو اور اپنے بچے کو تیرے گھر کا پڑوسی بنا رہا ہوں. وہاں نہ پانی ہے, نہ درخت کا سایہ ہے, سنگلاخ زمین ہے, ڈیزرٹ ہے, ریگستان ہے, پتھر ہے, کانٹے ہیں, خارزار ہے, وسائل زندگی نہیں ہے, اسباب حیات وہاں کچھ نہیں ہے. لیکن کیا ہوا جب بچے پہ پیاس کا غلبہ طاری ہوا؟ آپ جانتے ہیں ماں نے صحیح کی, یہ حج کرنے والے جانتے ہیں صحیح کیا ہے. صفا اور مروہ 2 پہاڑیاں ہیں, چھوٹی چھوٹی 2 پہاڑیوں کے درمیان 7 چکر لگائے ہیں جناب ہاجرہ نے. کیوں؟ پانی مل جائے, پانی تلاش کر رہی ہیں, پانی کا پتہ مل جائے, میرا بچہ پیاسا ہے, تشنا ہے, بچے پہ پیاس کا غلبہ ہے, دہان کے باہر زبان نکلی ہوئی ہے, کانٹے پڑے ہوئے ہیں زبان پر. ماں تڑپ گئی, ماں کی ممتا. 7 چکر لگائے. اب میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں عزیزوں, چکر لگا رہی ہے ماں, محنت کر رہی ہے ماں, چل رہی ہے ماں, اس چلنے کو جزو حج بنا دیا خدا نے, ارکان حج میں شامل ہے. صحیح, ایک عورت کی کاپی کرنا, اتباع کرنا, سیرت پہ عمل کرنا, اگر صحیح نہیں کرو گے تو حج نہیں ہوگا. یعنی اگر جناب ہاجرہ کی سیرت کو نہ اپنایا تو حج رد ہو جائے گا. ایک ماں کی یادگار اللہ نے قائم کی ہے. کیا کیا تھا جناب ہاجرہ نے؟ قابل بچے کی پیاس کے عالم میں پانی کی تلاش میں نکلی تھی, تو اللہ نے اس کو رکن حج بنا دیا, جزو حج بنا دیا, عبادت بنا دیا. میں بڑا پریشان ہوں, کسی چیز کی تفصیل دے ہی نہیں سکتا, وقت کا دامن سمٹ گیا ہے. بس آپ سمجھ لیجئے کون دوڑ رہی ہے بھائی, صحیح کون کر رہی, محنت کون کر رہی. چھالے پڑ گئے پیروں میں, پتھروں کے نوکیلے خاردار کیفیتوں میں چلتے چلتے ایڑیوں سے خون نکلنے لگا, تلووں سے لہو جاری ہو گیا. جناب ہاجرہ زخمی ہو گئی. خون کس کے قدموں سے نکلا, لہو کس کے پیروں سے نکلا؟ جناب ہاجرہ کے. ہاجرہ دوڑ رہی ہیں. اب ذرا مجھے بتاؤ, وہ بہت بڑا پیغام ہے, یہ بتاؤ ہاجرہ کے پیروں سے, تلووں سے, ایڑیوں سے خون نکلا, مگر پانی کس کے قدموں سے نکلا؟ بڑا تعجب ہے صاحب, کس کے قدموں سے نکلا؟ ادھر ماں صحیح کر رہی تھی صفا و مروہ کے درمیان, ادھر 3-4 گھنٹے کے بچے نے اپنی ایڑیاں رگڑی تو اسماعیل کے پیروں سے پانی نکلا, ماں کے قدموں سے نہیں نکلا, بچے کے قدموں سے نکلا. بچہ تو محنت کر نہیں رہا تھا, بچہ تو نہیں چل رہا تھا, محنت تو ماں کر رہی تھی. قرآن نے ایک پیغام اور دیا ہے کہ ماں باپ کے عمل کا صلہ اولاد کو ملتا ہے. کیا فرما رہے ہیں آپ؟ اب پانی مل گیا, مگر ہاجرہ پریشان تو ہوں, اپنے مقام سے تو اٹھی پانی کی تلاش میں. اسی لیے جب جناب اسماعیل کا ذہن ڈیولپ ہوا اور قربانی کا وقت آیا تو حضرت اسماعیل نے کہا یا ابت افعل ما تؤمر ستجدنی انشاءاللہ من الصابرین. بابا آپ کو چھری چلانے کا میرے گلے پر حکم ملا ہے تو چلائیے, آپ مجھے صبر کرنے والوں میں پائیں گے. یہ ہے اسماعیل. مگر علی اصغر کی ماں خیمے کے باہر نہیں آئی. علی اصغر 3 دن کے بھوکے پیاسے ہیں, نہیں آئی, خیمے کے باہر نہیں آئی. یہ جناب رباب کا ضبط نفس نہیں آئی. آخر میں جب گہوارے سے گرے ہیں علی اصغر اور امام حسین ان کو لے کے میدان میں آئے ہیں اور سوال آپ کیا ہے, اب میں کیا پڑھوں, کیا پڑھ سکتا ہوں آپ کے سامنے؟ پانی تو پھر بھی نہیں ملا نا. پانی کے سوال پر کیا ملا؟ ایک 6 مہینے کے بچے کے لیے پیاس بجھانے کی خاطر کتنا پانی چاہیے؟ آپ نے گھروں میں دیکھا ہے
ارے بچے تو ہمارے سب کے گھروں میں ماشاءاللہ، اللہ سلامت رکھے آپ سب کی اولادوں کو، آپ سب کے بچوں کو۔ جب گھر میں چھوٹا بچہ ہوتا ہے، لو چلتی ہے، گرمی کا موسم ہوتا ہے، تو ماں بچے کو پانی پلاتی ہے۔ 3 4 5 6 مہینے کا بچہ ہو تو کیا گلاس سے پانی پلایا جاتا ہے؟ بتائیے، کیا کسی اور شیشی سے پانی پلایا؟ نہیں، طریقہ ہوتا ہے پانی پلانے کا 6 مہینے کے بچے کو۔ ماں اپنی انگلیاں ڈالتی ہے پانی میں اور وہی انگلیاں بچے کے لبوں پہ رکھ دیتی، اتنا پانی کافی ہے۔ حسین نے اتنا پانی مانگا تھا، ہونٹوں پہ پپڑیاں، زبان پہ کانٹے، 72 گھنٹے کا بھوکا پیاسا بچہ۔ حسین نے احتجاج کرنے کے بعد، حجت تمام کرنے کے بعد علی اصغر کو جلتی زمین پر لٹا دیا۔ آپ نے سن لیا؟ ارے درجہ حرارت کتنا تھا؟ آپ تو جنوری میں گزر رہے ہیں، ٹمپریچر گرا ہوا ہے۔ ذرا جولائی جون میں آئیے، جب 40 45 ٹمپریچر ہوتا ہے تو کیا عالم ہوتا ہے۔ کربلا کا ٹیمپریچر کتنا تھا عاشور کے دن؟ تو کوئی اس وقت تھرمامیٹر تو تھا نہیں۔ روایت نے بتایا کہ اتنا ٹمپریچر تھا، اتنا درجہ حرارت تھا، اتنی ہیٹ تھی۔ غور کریے گا، دانا گرے تو بھوک جائے، پانی کسی ظرف میں رکھو تو ابلنے لگے۔ تو کسی سائنٹسٹ سے پوچھو کہ ٹمپریچر اس مقدار پر کتنے ڈگری پر پہنچتا ہے کہ دانا بھننے لگے اور پانی ابلنے لگے۔ آپ آئے ہو مجلس میں، یہاں تو 6 7 گھر ہیں اس بستی میں، سب گرد و نواسی آئے نا، دور دور سے آ گئے ہو نا، مگر اچھے سے آئے، ٹھیک ٹھاک آئے، ناشتہ واشتہ کر کے پانی وانی پی کے آئے ہیں نا، لوہے تو نہیں ہے نا، جھکڑ تو نہیں چل رہے نا، پیاس تو نہیں ستا رہی۔ میں پوچھنا چاہ رہا ہوں، احسان مت جتانا کبھی، کیا کرنے آئے ہو؟ کہ حسین پر آنسو بہانے آئے، حسین کے فضائل مسائل سننے آئے، تو احسان نہ جتانا، اس لیے کہ اچھی پوزیشن میں، اچھے حالات میں، بالکل مفرح الحال ہے آپ، تب حسین کے مسائل سننے آئے ہیں۔ آپ میرے ساتھ چلو اور مجلس تمام، اور فرمائیے گا، کھا پی کر اچھے حالات میں، نارمل طور پر بہت زیادہ سہولت کے ساتھ آ کر، اچھی طرح تحفظ سے، حفاظت سے، سیکیورٹی کے ساتھ، سیفٹی کے ساتھ، اچھے حالات میں بیٹھ کر حسین کو یاد کرنا اور ہے۔ اور جو کہ آپ جانتے ہیں حسین نے آپ کو کب یاد کیا ہے؟ کس وقت یاد کیا ہے؟ ہاتھوں پر علی اصغر کا لاشا تھا، گلے میں تیر لگا ہوا تھا، اور تیر بھی کیسا تھا؟ من العزم الی العزم، تیر بھال کا تیر تھا، زہر میں گزار ہوا، جو بچے کے گلے کو چھید گیا تھا۔ اس وقت حسین نے کیا کہا ہے؟ آج قدر نہیں کرو گے؟ آج پتہ، آج 1400 برس کے بعد اچھے حالات میں حسین کو یاد کر رہے ہیں۔ اور حسین نے کیا کہا تھا؟ ہاتھوں پہ علی اصغر کا لاشا تھا، اور حسین رو کے کہہ رہے تھے، لیتنی، توجہ کیجئے گا، لیتکم فی یوم عاشورا فتنظرونی، ارے اے میرے چاہنے والوں، اے عزاداروں، اے میرے شیعوں، کاش تم کربلا میں ہوتے عاشور کے دن، کیفاس تسقیل طفلی فابو ان یرحمونی، میں اپنے بچے کے لیے پانی مانگ رہا تھا، مگر ظالم انکار کر رہے تھے، اور پانی کے بدلے میرے بچے کے گلے پر 3 بھار کا تیر چلایا، جس نے گلے کو چھید دیا۔ حسین علی اصغر کو لے کر در خیمہ پہ آئے ہیں، 7 مرتبہ آگے بڑھے، 7 مرتبہ پیچھے ہٹے، 1 مرتبہ آواز دی، رباب، اے اصغر کی ماں، اپنی امانت کو لے جاؤ، ہم سیراب کر لائے ہیں۔ جناب رباب تو نہیں آئی، جناب سکینہ دروازے پہ آ گئی، آنے کے بعد ایک جملہ کہا، بابا کی قبا کا دامن پکڑ کر، کیوں نہیں بابا؟ علی اصغر پیارا تھا، سکینہ سے پیار نہیں ہے، بھیا کو پانی پلا لائے، میرے پانی کا اہتمام نہیں کیا۔ حسین نے جب یہ جملہ سنا، علی اصغر کے گلے سے اپنی ابا کا دامن ہٹایا، اور جو سکینہ نے دیکھا تو زخم نظر آیا، یہ کہہ کر ایک ہائے کا نعرہ مارا، خیمے میں آئی، رباب کے پاروں میں گری، اور بندہ کہتی ہے، اماں میرا بھائی ایسا پانی پی کے آیا ہے، اب قیامت
اسے پانی کی ضرورت نہیں ہے. واہ غربتا واہ مصیبتا واہ مظلوما. وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلَبٍ يَنْقَلِبُونَ أَلَا لَعْنَةُ اللَّهِ وَعَلَى الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ. الہی بحق الزہرا وابیہا وبالہا وبنیہا وسر المستودع فیہا علیہ الصلاة والسلام. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَأُفَوِّضُ أَمْرِي إِلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ بَصِيرٌ بِالْعِبَادِ. رب کریم تجھے ذکر عظیم کا واسطہ ہماری عبادات کو شرف قبولیت عطا فرما. پروردگار ہم کو نیک اعمال کرنے کی مسلسل توفیق عطا فرما. اہل بیت کے چاہنے والی عزادار دنیا میں جہاں کہیں بھی ان کی حفاظت فرما. ہماری قوم میں جو مرحوم ہو چکے ان سب کو مغفرت کے ساتھ اہل بیت علیہ السلام کے جوارے پاک میں اعلیٰ مقام پر آمد فرما. حضرت حجت عجل اللہ تعالیٰ فرجہ الشریف علیہ السلام کے ظہور میں تعجیل فرما. ہمارے علماء حق مجتہدین کرام فقہاء اہل بیت مراجع کرام آیات اعظام کی عمروں میں طول عطا فرما. پروردگار ایران، لبنان، سیریا، عراق، حزب اللہ، حوثی ان سب کی حفاظت فرما. ظالموں کو نیست و نابود فرما. ہمارے ہندوستان کے حالات کو پروردگار محفوظ فرما. امن و امان کو قائم رکھ. پروردگار اپنے چاہنے والوں کی حفاظت فرما. حضرات آپ سے خصوصیت کے ساتھ گزارش کی جاتی ہے کہ ان آنسوؤں کے سائے میں اس موسم میں اس مقام پر جناب محترم سراج مہدی صاحب علیل ہے. ان کے لیے بہت جلد سے انہیں شفاء عاجل اور صحت کاملہ عطا ہو. اہل بیت علیہ السلام کے صدقے میں خصوصیت کے ساتھ سید سجاد علیہ السلام کے صدقے میں وہ جلدی سے جلدی شفا یاب ہو، صحت مند ہو اور ہمارے درمیان آ کر پھر سے ویسی خدمت انجام دے جیسے ہمیشہ سے دیتے آئے ہیں. پروردگار جن بستیوں میں یہ ذکر پاک ہوتا ہے ان بستیوں پر اپنی رحمتیں، نعمتیں، برکتیں، سعادتیں موصلہ دھار فرما. سب کی حاجات کو پورا کر. پروردگار تجھے واسطہ محمد والے محمد علیہ السلام کا ہمارے گناہوں کی کثرت کی طرف نظر نہ کر، اپنی رحمت کی طرف دے. حضرات ایک مرتبہ سورہ حمد اور 3 مرتبہ سورہ توحید کی تلاوت فرما کر بار دیگر ان مرحومین کی ارواح کو جن کے اسماء گرامی ابھی آپ کی خدمت میں دہرائے گئے تھے تلاوت فرما کر ہدیہ ثواب فرما. زیارت کرو لیجیے. پڑھائی اپنے السلام علیکم یا ابا عبداللہ. السلام علیکم یا ابن رسول اللہ. السلام علیکم یا امیر المؤمنین. السلام علیکم یا بنت رسول اللہ. السلام علیکم یا فاطمة الزہرا سیدۃ نساء العالمین. السلام علیکم یا ابا الحسن. السلام علیکم یا ابا الحسن ابن امیر المؤمنین. السلام علیکم یا حسن مصطفیٰ. السلام علی الحسین وعلى علي ابن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين. السلام عليك يا جميع شهداء كربلاء واسيران كربلاء ورحمة الله وبركاته. السلام عليك يا غريب الغرباء. السلام عليك يا معين الضعفاء والفقراء. السلام عليك يا شمس الشموس. السلام عليك يا عني
باعث النفوس السلام علیک یا سلطان عرب والعجم السلام علیک یا ابا الحسن علی ابن موسیٰ رضا ورحمت اللہ وبرکاتہ السلام علیک یا صاحب عصر والزمان الامان 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 السلام علیک یا مظہر الایمان السلام علیک یا شریک القرآن السلام علیک یا امام زماننا حاضر جل اللہ تعالی فرجک وسعر اللہ تعالی مخرجک وظہورک ورحمت اللہ وبرکاتہ چلیے حضرات مومنین، نظر مولا کا اہتمام کیا گیا ہے. آپ حضرات نظر مولا نوش فرما کر ہی اپنے گھروں کو جائیے گا. دوسرا اعلان انشاءاللہ 12 رجب المرجب کو انشاءاللہ آدھا خانہ سید دلدار حسین عابدی مرحوم میں محفل مقاصدہ کا انعقاد کیا گیا ہے. 12 رجب 24 فروری کو بعد نماز مغرب ہے، جس میں مقامی و بیرونی شورا کرام تشریف لا رہے ہیں. موضع بسوا میں 12 رجب 24 فروری کو جہاں